السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن سن بسنتہ واہتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ عزیز طلباء و طالبات، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر، جن پر اللہ رب العالمین نے شریعت اسلامیہ کو مکمل فرمایا۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں ناچیز آپ کے سامنے اصول الفقہ کی ایک مختصر اور جامع کتاب، جس کا نام الورقات فی اصول الفقہ ہے، اس کی شرح کا اللہ رب العالمین نے مجھے سعادت بخشی ہے۔ اس پر ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکریہ ادا کریں وہ بہت کم ہے۔ یقیناً اصول کا جاننا، قواعد کا جاننا، یہ ان علوم میں سے ہے جنہیں علوم اعلیٰ کہا جاتا ہے، چاہے وہ علوم حدیث ہو، چاہے وہ علوم تفسیر ہو، چاہے وہ علوم اصول فقہ ہو، ان تمام علوم کو علوم اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر امام الحرمین الجوینی کے حوالے سے، ان کی کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھی۔ یقیناً یہ کتاب جو ہے اتنی معروف، اتنی مشہور اور جامع ہے کہ اس پر بے شمار علماء کرام نے کام کیا ہے۔ کسی نے شرح لکھی ہے تو کسی نے تعلیق چڑھایا ہے، کسی نے حاشیہ لکھ دیا ہے، کسی نے نظم کی شکل میں کر دیا ہے۔ اور امام جوینی رحمہ اللہ اصول فقہ کے اندر تقریباً 5 کتاب تالیف فرماتے ہیں۔ اس میں سے سب سے مختصر کتاب الورقات فی اصول الفقہ ہے۔ اس کے بعد اصول فقہ کی سب سے جامع استیعاب کے ساتھ، جس کے اندر اصول الفقہ کے تمام قواعد کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، اس کتاب کا نام تھا التقریب والارشاد، جس کے مصنف تھے قاضی ابو بکر باقلانی۔ قاضی ابو بکر باقلانی کی کتاب التقریب والارشاد کی امام الحرمین الجوینی نے تلخیص فرمائی ہے، تلخیص فی اصول الفقہ۔ اور اسی طرح سے امام جوینی کی ایک بڑی پیاری کتاب ہے جس کا نام البرہان فی اصول الفقہ ہے۔ البرہان جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اصول کی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ میں کوئی معلقہ پڑھ رہا ہوں، کوئی ادب کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ اتنی سلاست، اتنی روانی تراکیب کے اندر الفاظ کا جو انتخاب ہے، جس جامعیت اور جس حسن کے ساتھ اس کی ترتیب دیا ہے امام ابو المعالی امام الحرمین الجوینی علیہ الرحمہ والرضوان نے، شاید کہ بعد میں آنے والے کسی کے یہاں وہ چیز نہیں پائیں گے۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ قیامت کی صبح تک البرہان جیسی کتاب کی طرح کوئی کتاب نہ لکھنے والا آیا ہے ابھی تک، اور نہ میرے خیال سے قیامت کی صبح تک آئے گا۔ اتنی جامع کتاب ہے البرہان فی اصول الفقہ، جو طلبہ کو چاہیے کہ اگر موقع ملے تو بڑے طلبہ اس کو پڑھیں۔ اصول الفقہ کی جو ہے تعریف بھی آپ کے سامنے، اصول کی تعریف کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اصول اصل کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ما بنی علیہ غیرہ۔ اور سب سے پہلے یہ تعریف کس نے کی؟
سب سے پہلے یہ تعریف قاضی عبد الجبار البصری نے کیا، جن کی کتاب اصول فقہ کے اندر المعتمد ہے۔ المعتمد نامی کتاب کے اندر یہ تعریف قاضی عبد الجبار البصری نے کیا۔ پھر اس کے بعد امام الحرمین الجوینی نے یہ تعریف کی، لیکن بعد میں کچھ علماء نے اصول کی تعریف بڑے اچھے اور احسن انداز میں کیا، جن میں سے امام سبکی رحمہ اللہ ہے۔ امام سبکی اصل کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ما یتفرع عنہ غیرہ۔ یہ تعریف کر کے امام جوینی کی تعریف پر جو اعتراضات تھے، قاضی عبد الجبار البصری کی تعریف پہ جو اعتراضات اٹھائے جاتے تھے، تمام اعتراض سے پاک و صاف ہو کر کے یہ تعریف امام السبکی رحمہ اللہ نے کیا، جو تمام اعتراضات سے کیا ہے، بالا تر ہے۔ اس کے بعد فقہ کی تعریف کی گئی، اور اسی طرح سے فقہ سے پہلے فرع کی تعریف کی گئی، جبکہ فرع کی تعریف کرنا یا فرع کو یہاں پہ ذکر کرنا یہ اس کا محل نہیں تھا، لیکن پھر بھی مؤلف رحمہ اللہ نے فرع کی تعریف کر دی، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ ضمناً جو ہے فرع کی کیا کر دی ہے، تعریف کر دی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہا، فقہ کی تعریف کیا، اور فقہ کی تعریف میں کہا معرفت الاحکام الشرعیۃ التی طریقها الاجتہاد۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں معرفت الاحکام الشرعیہ، وہ تمام احکام شرعیہ کی معرفت، تمام احکام شرعیہ کی معرفت، جن کی معرفت کا طریقہ اجتہاد ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے، فقہ کہا جاتا ہے۔ اجتہاد کی قید لگا کر کے ان احکام اور مسائل کو خارج کر دیا گیا جس کا تعلق عقائد سے تھا، جس کا تعلق عقائد سے تھا، یا معلوم بالدین بالضرورہ تھا، اس کو بھی یہاں سے کیا کر دیا گیا، ایک قید لگا کر کے خارج کر دیا گیا، کیونکہ اس کی عقیدے کی معرفت کا طریقہ کیا ہے، یقین اور جزم ہے۔ تو فقہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی معرفت کا طریقہ کیا ہو، اجتہاد ہو، اس کو کیا کہیں گے، اس کو فقہ کہیں گے۔ اس اجتہاد کی قید سے احکام عقدیہ کیا ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں۔ اور الاحکام کے اندر جو الف لام ہے، وہ الف لام استغراقیہ ہے، الف لام استغراقیہ ہے، اور الشرعیہ احکام کی نسبت ہے۔ اور اگر تعلق دیکھا جائے تو احکام شرعیہ کے اندر جو تعلق ہے وہ نسبت تامہ کا تعلق ہے، نسبت تامہ کا تعلق ہے، یعنی جس کو تمام احکام شرعیہ کی معلومات ہوگی اسی کو فقیہ کہا جا سکتا ہے۔ اس لیے فقیہ کسے کہیں گے؟ جس کو تمام تعریف کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فقیہ کون ہے؟ جس کو تمام احکام شرعیہ کی معرفت ہو، جس کی معرفت کا طریقہ اجتہاد ہے، اسی کو فقیہ کہیں گے۔ یہ نسبت تامہ کا فائدہ ہے، کیونکہ موجب کلیہ کی نقیض کیا ہے، سالبہ جزئیہ ہے۔ اگر منطق وغیرہ سے تھوڑی دلچسپی ہوگی تو تہذیب وغیرہ آپ پڑھ لیجئے، منطق کے اندر ایک بحث آپ پائیں گے، موجبہ کلیہ اور سالبہ جزئیہ۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کلو انسان حیوان، تو یہ کیا ہے، موجب کلی ہے، موجب کلی ہے۔ کلو انسان حیوان یہ کیا ہے، موجب کلی ہے۔ اور سالب جزئی کیا بنے گا کہ کلو انسان لیس بحیوان، کلو انسان لیس بحیوان۔ اس سے اشارہ ملا کہ جس کو تمام احکام شرعیہ کا علم ہوگا، نسبت تامہ ہے، جس کو تمام احکام شرعیہ کا علم ہوگا اسی کو فقیہ کہیں گے، اور جس کو بعض شرعی احکام معلوم نہ ہو تو اس پر فقیہ کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسا انسان آپ نہیں پاؤ گے یا کوئی ایسا عالم اور فقیہ آپ کو نہیں ملے گا جس کو تمام احکامات شرعیہ کیا ہو، مستحضر ہو۔
اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں معرفت سے مراد علم بالقوہ ہے، علم بالفعل نہیں ہے۔ علم بالقوہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت، وہ قابلیت ہے کہ اپنی صلاحیت اور قابلیت کی بنیاد پر اس حکم شرعی کی معرفت حاصل کر سکے، اتنی استعداد اس کے اندر موجود ہے۔ ورنہ امام مالک کو تو فقیہ ہی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ امام مالک سے 40 سوال کیا گیا، 40 سوال میں سے صرف 36 کے بارے میں لا ادری لا ادری کہا، صرف 4 سوال کا جواب دیا امام دار الہجرہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمہ اللہ، 4 کا صرف جواب دیا۔ اور آج کے اس دور میں فقیہ وہ ہے جو ہر سوال کا جواب دے، چاہے اسے معلوم ہو یا معلوم نہ ہو، بولنا ہے اسے۔ بہت سارے لوگ مارکیٹ کے اندر گھوم رہے ہیں، اب تو معیار لوگوں کا الگ الگ ہے، سانچہ بنا کر کے لوگ رکھے ہوئے ہیں، آپ ان کے سانچے کے اندر آ گئے تو آپ ان کے والے ہیں، اور آپ جیسے سانچے کے باہر گئے آپ پر نہ جانے کون کون سے فتاوے کیا ہے تھوپ دیے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے شریعت ان کے ابا جان کی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اب جبریل امین انہی لوگوں کے پاس آتے ہیں اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے سامنے عرض کر دیتے ہیں۔ کسی عالم سے اگر غلطی ہو جائے تو اس سے جو بڑا عالم ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے غلطی کی اصلاح کرے، دیکھے کہ واقعی میں وہ اپنے غلطی سے رجوع کرتا ہے یا رجوع نہیں کرتا ہے۔ اگر رجوع کر لیتا ہے تو آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ سر عام اس کو ذلیل و رسوا کرے، لیکن اگر وہ اپنے قول پہ ڈٹا رہتا ہے، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے اور دلیل و براہین کے ذریعے اس کے سامنے مسئلے کو واضح کر دیا گیا ہے، اس کے بعد وہ مقابرہ کرتے ہوئے، تکبر کا اظہار کرتے ہوئے، ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہوئے اپنے غلط قول سے رجوع نہیں کرتا ہے، تو آپ کو حق ہے کہ آپ اس پہ رد کریں، اعتراض کریں، اور جو بھی مناسب کارروائی ہو اس کے ساتھ آپ کریں۔ آج تو عجیب و غریب ملاقات نہیں ہے، بات چیت نہیں ہے، دیکھے نہیں ہے، اس کی قابلیت اور اس کی صلاحیت کیا ہے نہیں دیکھے ہیں، بس کسی نے فون پر کے پوچھ لیا فلاں عالم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو جواب دیا جاتا ہے وہ مشکوک عالم ہے۔ وہ کیا ہے؟ مشکوک عالم ہے، جبکہ خود کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو شاید وہ مشکوک سے کوئی اور بڑا اگر لفظ ہو تو کہا جا سکتا ہے، ان پر فٹ کیا جا سکتا۔ بہرحال چھوٹی منہ بڑی بات اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، تو کہتے ہیں معرفت الاحکام الشرعیہ التی طریقها الاجتہاد۔ تو یہ ہم نے ذکر کیا، یہاں معرفت سے کیا مراد ہے؟ معرفہ بالقوہ یا علم بالقوہ، نہ کہ علم معرفت بالفعل۔ التی طریقها الاجتہاد، اجتہاد کا معنی معروف ہے، اور انشاءاللہ اگلے اس کی کتاب کے اندر انشاءاللہ آگے چل کر کے اجتہاد کے بارے میں کچھ باتیں آئیں گی، تو انشاءاللہ وہاں پہ میں ذکر کروں گا۔ میں طالب ذیشان کو آواز دیتا ہوں کہ محترم جو ہے عبارت پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللحاضرات ولجميع المسلمين والمسلمات۔ قال المؤلف رحمه الله في كتابه الورقات والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل۔ والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ مؤلف رحم اللہ یہاں پر احکام کا تذکرہ کر رہے ہیں، احکام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ الاحکام سبعۃ، ڈائریکٹ مؤلف نے احکام کا تذکرہ کیا۔ کیوں احکام کا تذکرہ کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے مؤلف نے فقہ کی تعریف میں معرفت الاحکام الشرعیہ کہا، تو اب اسی احکام کی مزید تشریح کر رہے ہیں کہ احکام کہتے کسے ہیں۔
الاحکام میں جو الف لام ہے وہ الف لام عہد خارجی کے لیے ہے، الف لام عہد خارجی ہے، الف لام عہد خارجی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ جو احکام اس سے پہلے گزر چکا ہے، جو احکام اس سے پہلے گزر چکا ہے اسی احکام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ مؤلف رحمہ اللہ آگے کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ احکام کی 7 قسمیں ہیں، نمبر 1 واجب، نمبر 2 مندوب، نمبر 3 مباح، نمبر 4 محظور، نمبر 5 مکروہ، نمبر 6 صحیح، نمبر 7 باطل۔ یہ 7 قسمیں احکام کی ہے امام الحرمین الجوینی علیہ الرحمۃ والرضوان کے ہاں۔ اس کے بارے میں علماء کے کچھ آراء ہیں، آپ متقدمین کو چھوڑ کر کے متاخرین کو اگر دیکھیں تو جتنے متاخرین اصولی ہیں سب کے یہاں احکام کی 2 قسمیں ہیں، ایک احکام تکلیفیہ اور ایک احکام وضعیہ۔ احکام تکلیفیہ کی قسمیں ان کے یہاں کتنی ہے؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 واجب، اس کے بعد پھر مستحب، اس کے بعد مباح، پھر اس کے بعد مکروہ اور اس کے بعد حرام۔ لیکن امام جوینی علیہ الرحمہ والرضوان نے احکام کی 7 قسمیں بیان کی۔ اس پہلی بات تو یہ کہ امام جوینی کی تعریف سابق ہے، امام جوینی کی تعریف یہ سابق ہے، لہذا متاثرین کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان پر محاکمہ پیش کرے۔ دوسرا یہ کہ یہ امام الجوینی رحمہ اللہ کے تفردات میں سے ہے، امام جوینی رحمہ اللہ کے تفردات میں سے ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ جب مؤلف نے اوپر احکام شرعیہ کا تذکرہ کر دیا تو اب احکام شرعیہ کے اندر احکام تکلیفیہ بھی آتے ہیں اور احکام وضعیہ بھی آتے ہیں، دونوں آتے ہیں۔ اسی وجہ سے مؤلف رحمہ اللہ نے احکام شرعیہ تکلیفیہ کے 5 قسموں کو لے لیا۔ وہ 5 قسمیں کیا ہے؟ واجب، مندوب، مباح، محظور اور مکروہ، اور 2 صحیح اور باطل یہ احکام شرعیہ وضعیہ میں سے لے لیا۔ تو گویا کہ احکام تکلیفیہ اور احکام وضعیہ دونوں کا تذکرہ ایک ہی ساتھ مؤلف رحمہ اللہ نے کر دیا ہے۔ تیسرا جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ مکلف کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ 2 طرح سے ہوتے ہیں۔ مکلف کے یا بندوں کے اعمال کا تعلق 2 طرح سے ہوتا ہے، یا تو اس کا تعلق عبادات سے ہوگا یا تو اس کا تعلق معاملات سے ہوگا۔ اور اسی وجہ سے مؤلف نے شروع کی جو 5 قسموں کا تذکرہ کیا، واجب، مندوب، مباح اور محظور مکروہ، اس کا تعلق کس سے ہے؟ عبادات سے ہے، اس کا تعلق عبادات سے ہے۔ اور صحیح باطل اس کا تعلق کس سے ہے؟ معاملات سے ہے۔ اسی وجہ سے بعض فقہاء کرام نے فقہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، 2 حصوں میں بانٹا ہے، 2 حصوں میں فقہ کو بانٹا ہے۔ ایک حصہ معاملات کا ہے اور ایک حصہ عبادات کا ہے، اور بعض فقہاء نے 4 قسموں میں اسے کیا کیا ہے؟ تقسیم کیا ہے، جس کے اندر عبادات ہیں اور پھر اس کے بعد نکاح، طلاق وغیرہ، پھر حدود اور جنایات، کفارات وغیرہ کا۔ لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ فقہ 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک کا تعلق، کچھ کا تعلق عبادات سے ہے اور کچھ کا تعلق کس سے ہے؟ معاملات سے ہے۔ اسی کا اعتبار کرتے ہوئے امام الحرمین الجوینی نے یہ کہا کہ احکام کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں۔ تینوں جواب سن لیے۔ پہلا جواب کہ امام جوینی کے تفردات میں سے ہے، دوسرا یہ ہے کہ احکام شرعیہ کی 2 قسمیں ہیں، احکام شرعیہ تکلیفیہ، احکام شرعیہ وضعیہ۔ تو مؤلف نے دونوں کو ایک ساتھ ضم کر دیا، 5 احکام شرعیہ تکلیفیہ میں سے لیا اور 2 کا احکام شرعیہ وضعیہ میں سے لیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بندوں کے اعمال کا تعلق یا تو عبادات سے ہوگا یا اس کا تعلق معاملات سے ہوگا۔ عبادات اور معاملات کا اعتبار کرتے ہوئے احکام تکلیفیہ 5 کا تذکرہ کیا، پھر اس کے اندر 2
جس کا تعلق معاملات سے ہوتا ہے، اس لیے صحیح اور باطل کا تذکرہ کر دیا گیا۔ یہ جواب ہے تقسیم سباعی کا، یہ جواب ہے تقسیم سباعی کا۔ متاخرین اصولیوں کے ہاں کون سی تقسیم ہے جی؟ تقسیم سباعی ہے یا خماسی ہے؟ تقسیم خماسی ہے۔ البتہ جو تقسیم خماسی کے وہ ہیں، پھر اس کے اندر جمہور کے اندر بھی حنفیہ اور جمہور کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کے ہاں 7 قسمیں ہیں، جمہور کے ہاں 5 قسمیں: واجب، مندوب، مباح، مکروہ، حرام۔ حنفیہ کے ہاں کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ مباح ہے، مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ ان کے نزدیک 7 قسمیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے احکام کسے کہتے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے احکام کسے کہتے ہیں؟ احکام یہ حکم کی جمع ہے، احکام یہ حکم کی جمع ہے، اور حکم لغت کے اندر کسے کہتے ہیں؟ المنع کو کہا جاتا ہے، منع کرنا، روکنا۔ حکم کے معنی لغت میں منع کرنا، روکنا۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے حکمت علیہ بکذا، حکمت علیہ بکذا، اے منعتہ من خلافہ، میں نے اس کو روکا اس کے برعکس کرنے سے، میں نے اس کو روکا اس کے الٹ کرنے سے۔ تو حکم کا لغت کے اندر معنی کیا ہوتا؟ منع کرنا، روکنا۔ شاعر ہے، جریر نام ہے، بڑے پیارے اشعار ہیں۔ وہ کہتا ہے ابنی حنیفہ احکموا سفہاءکم انی اخاف علیکم ان اغضب، کہ اے بنو حنیفہ، اے بنو حنیفہ، تم اپنے بیوقوفوں اور نادانوں کو روک لو، تم اپنے بیوقوفوں اور نادانوں کو روک لو، انی اخاف علیکم ان اغضب، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں غصے میں نہ آ جاؤں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں تم پر غصہ نہ کرنے لگوں۔ ابی حنیفہ اننی ان احجکم فلا، ابی حنیفہ اننی ان احجکم ادعو الیمام لا تواری ارنبا، کہ اے بنو حنیفہ اپنے بیوقوفوں اور نادانوں کو قابو میں کر لو، مجھے ڈر ہے کہ میں غصے میں نہ آ جاؤں۔ اے بنو حنیفہ، اگر میں تمہاری برائی شروع کر دوں تو تمہارے سرزمین یمامہ میں ایک خرگوش بھی ایسا نہیں بچے گا جس کو چھپنے کی جگہ مل جائے، جس کو چھپنے کی جگہ مل جائے۔ تو یہاں پہ جو احکمو ہے وہ کس کے معنی میں؟ روکنے کے معنی میں ہے۔ تو حکمہ کا احکام جس کی واحد کیا ہے؟ حکم ہے، اس حکم کا لغت کے اندر معنی منع کرنا اور روکنا ہے۔ حکم کا دوسرا معنی قضا ہے، قضا معنی فیصلہ کرنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، قضا بمعنی فیصلہ کرنا۔ تو حکم کا دوسرا معنی قضا ہے، یعنی فیصلہ کرنا۔ کہا جاتا حکمت بین الناس، اے قضیت بینہم وفصلت، میں نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا۔ کیا مطلب؟ کہ ان کے معاملات کے درمیان ہم نے کیا کر دیا؟ نپٹارہ کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی ایک حدیث بھی وارد ہے، بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی روایت ہے کہ ان عمرو بن عاص انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، اخرجہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ حضرت عمرو بن عاص بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیان فرماتے ہوئے سنا کہ جب کوئی فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ اصابت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو ڈبل دوہرا اجر ملے گا، اور اگر غلطی کر بیٹھتا ہے تب بھی اس کو ایک ثواب ملے گا۔ وہ ثواب اس کی محنت کا، اس کی جد و جہد کا اسے دیا جائے گا۔ یعنی غلط فیصلہ کیا اور اس کے اندر غلط ہو گیا معاملہ، تب بھی اس کو ایک اجر اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔
یہی وجہ ہے جو آج فقہا پہ لعن و طعن کرتے ہیں، ان کی ایک غلطی کو لے کر کے ان کی ساری اچھائیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں۔ انہیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ وہ غلط بھی اگر کر کے گئے ہیں تب بھی اللہ کے یہاں اجر پائیں گے، اور تم ان کے خلاف بکواس کر کے اپنی زبان کو گندی کر کے اللہ کے اپنے مقام کو گھٹا رہے ہیں۔ اس لیے علماء پہ بد زبانی کرنا، ان کی شان کو گھٹانا، ان کی تذلیل و تحقیر کرنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کر کے چلے گئے ہیں آج فائدہ بھی اسی سے اٹھاتے ہیں۔ حضرت العلام ہے، فلاں مدنی ہے، فلاں ازہری ہے، سارا فائدہ فقہ اور اصول فقہ سے اٹھا کر کے سارا فائدہ وہی سے اٹھاتے ہیں، اور پھر پانی پی پی کر کے فقہا کی برائی اور فقہا کی مذمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک عالم بہت بڑے گزرے ہوئے ہیں، ڈاکٹر تھے بہت بڑے، تفسیر بھی انہوں نے لکھی، بہار وغیرہ کے کہیں کے تھے۔ ان کے سامنے جب فقہ اور اصول فقہ کا تذکرہ کیا گیا تو انہوں نے کہا فقہ اور اصول فقہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایسے ہی فوکٹ میں علماء لکھ کر کے چلے گئے، ورق اوراق کو سیاہ کر کے اور اسے ضائع کر کے چلے گئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے نقصان۔ اور بہت بڑے سلفی عالم ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، تفسیر بھی اللہ جانے خود لکھے ہیں یا کسی اور سے نکالیے ہیں، میں اس پہ نہیں تبصرہ کرنا چاہتا، بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال اس طرح کے جملے علماء کے تعلق سے کرنا، اگر یہی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو امام شافعی رحمہ اللہ کی اصول فقہ پہ کتاب لکھتے، کیوں وہ کوئی ابن الصلاح جو ہے ورقات کی شرح لکھتے، کیوں جو ہے بڑے بڑے علماء ابن عثیمین نے نظم الورقات، شرح نظم الورقات کیا ہے، اصول فقہ کی کتاب بھی ان کی ہے، اس کی شرح بھی لکھا ہے، نظم الورقات کی انہوں نے شرح بھی کیا ہے، علامہ شوکانی نے بھی لکھا ہے، علامہ نواب صدیق حسن خاں قنوجی بھوپالی نے اصول پہ کام کیا، ایسے بہت سارے بڑے بڑے علماء نے اصول فقہ پہ کام کیا ہے، تو پل بھر میں ان کی محنت کو ضائع کر دینا یہ حماقت اور بیوقوفی کے سوا کچھ اور نہیں۔ حکم اور حکمت کیوں کہا جاتا ہے؟ حکمت بھی حکم سے ہی ماخوذ ہے نا، تو حکمت کو حکمت اس وجہ سے کہتے ہیں کہ صاحب حکمت کو اخلاق رذیلہ اور عادات پلیدہ سے روک دیتی ہے۔ حکمت جو ہے صاحب حکمت کو اخلاق رذیلہ اور عادات پلیدہ سے روک دیتی ہے، اسی وجہ سے حکمت کو حکمت کہا جاتا ہے۔ حکم کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ حکم کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ علامہ آمدی اس کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہوا خطاب الشارع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع۔ ہوا خطاب الشارع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع۔ شارع کے اس خطاب کو، حکم شارع کے اس خطاب کو کہتے ہیں جس کا تعلق بندے کے اعمال سے ہو، یا جو بندے کے اعمال سے متعلق ہو، چاہے اس میں مطالبہ پایا جائے۔ اب مطالبہ دو طرح کا ہوتا ہے، چاہے فعل کا مطالبہ ہو یا ترک کا مطالبہ ہو۔ کبھی کبھار شریعت کہتی لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جاؤ، تو یہ ترک کا شریعت مطالبہ کر رہی ہے، اور کبھی کبھار اقیموا الصلاۃ بول کر کے فعل کا شریعت مطالبہ کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں چاہے اس کے اندر مطالبہ پایا جائے یا کرنے نہ کرنے کے درمیان اختیار دیا گیا ہو، یا سبب، شروط، معنی وغیرہ بیان کر دیے گئے ہوں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حکم کہتے ہیں۔ حکم کی اصطلاحی تعریف، یہ تعریف کس کی ہے؟ علامہ آمدی کی ہے۔ ان کی کتاب ہے اصول فقہ کے اندر الاحکام فی اصول الاحکام۔ الاحکام کسرہ رہے گا حمزہ پہ، ہاں، الاحکام فی اصول الاحکام، اور دوسرے میں احکام رہے گا۔ حکم کی قسمیں،
حکم کی قسمیں۔ نمبر 1 حکم عقلی، حکم عقلی، جیسے کہ الکل اکبر من الجز، الکل اکبر من الجز، کہ کل جو ہوتا ہے یہ کس سے بڑا ہوتا ہے؟ جز سے بڑا ہوتا ہے۔ سارے اجزاء جب مل کر کے اکٹھا ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کل بن جاتا ہے، اور کل کی اگر تفصیل کر دیا جائے تو اجزاء میں بکھر جاتا ہے۔ جیسے الایمان بالیوم الاخرہ ہے، آخرت پر ایمان لانا، یہ کل ہے، یہ کیا ہے؟ کل ہے۔ اب مرنے کے بعد قبر میں جانا، اٹھ کے بیٹھنا، فرشتوں کے سوالوں کا جواب دینا، قبر کو نعمت یا عذاب جہنم کا حصہ بنا دینا، آخرت میں اٹھنا، سوال و جواب ہونا، اللہ کے حضور حاضر ہونا، میدان محشر میں پہنچنا، پل صراط کو پار کرنا، ترازو میزان کا قیام، اعمال کا تولا جانا، جنت میں انٹری، جہنم میں انٹری، اور پھر اس کی نعمتیں، یعنی آخرت سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں سارے اجزاء کو اگر ملا دیا جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ ایمان بالیوم الآخرہ کل بن جاتا ہے۔ اور اسی کل کو اگر تفصیل کے ساتھ بکھیر دیا جائے تو اس کے اجزاء بن جاتے ہیں۔ تو کل یہ بڑا ہوتا ہے کس سے؟ جز سے۔ لیکن یہ ایجابن ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ ایجابن ہوتا ہے۔ ایجابی اور سلبی پڑھے ہو کہ نہیں پڑھے ہو آپ لوگ؟ ایجابی اور سلبی نہیں پڑھے؟ جو مثبت ہوتا ہے وہ ایجابی ہوتا ہے، جو منفی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سلبی ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے کہ الکل اکبر من الجز والجز لیس اکبر من الکل، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سلبن ہے۔ الجز اکبر، الکل اکبر من الجز ایک ایجابن، اور الجز لیس اکبر من الکل یہ سلبن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سلبن ہے۔ تو اس کو کون سا حکم کہتے ہیں؟ حکم عقلی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم حکم عادی، حکم عادی، وہ عادی نہیں لکھنے کھانے والی عادی، حکم عادی، جیسے کچا کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہے، کچا کھانا دیر سے ہضم ہوتا ہے۔ اور ایسے کہاوت مشہور ہے کہ اکل السنا، اکل السنا یستطلق بہ البطن، کہ سنا مکی کھانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ جلاب ہونے لگتا ہے۔ یعنی سنا مکی پیٹ کو صاف کر دیتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو قبض کی شکایت ہو، ہاں، یا پیٹ نہ صاف رہتا ہو تو اسے سنا مکی کا جو پتا ہوتا ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور یہ غالباً حدیث کا حکم مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے اشارہ کیا تھا اہل مدینہ کو۔ تو قبض کی شکایت یا کسی کو پائلز کی شکایت ہو، بواسیر کی شکایت ہو، تو اسے نہار منہ صبح آدمی اٹھ کر کے چائے پتی کی طرح اس کا پتا چھوٹا چھوٹا پانی میں ڈال کر کے اس کو گرم کرے، اور چھان کر کے اس کا عرق اتر جائے تو چھان کر کے صبح وہ خالی پیٹ پیے، اس کے آدھا ایک گھنٹہ بعد کھانا کھائے، انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو اس سے، تو یہ کیا حکم عادی ہے؟ کیا ہے؟ حکم عادی کے حکم حسی ہے جی یہ، ہاں، دونوں کہہ سکتے ہو۔ تیسری قسم کیا؟ حکم اصطلاحی، حکم اصطلاحی، جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے۔ آخری قسم ہے حکم حسی، حکم حسی، جیسے النار محرقہ، آگ کیا ہے؟ جلانے والی ہے۔ آگ کی سنت کیا ہے؟ جلانا ہے۔ لیکن کبھی کبھار اللہ نے اسی آگ کی سنت کو تبدیل کر دیا تھا۔ کس کے لیے تبدیل کیا تھا؟ کہتے اللہ الحمدللہ۔ والثلج بارد، برف کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ برف میں ٹھنڈک ہے؟ آدمی ہاتھ میں لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے نا یہ چیز ٹھنڈی ہے۔ تو یہ حکم عقلی، حکم عادی، حکم اصطلاحی، حکم حسی۔ اچھا، تعجب کی بات یہ ہے ان چاروں احکام مذکورہ کا تعلق فقہ سے نہیں ہے۔ ان تمام مذکورہ چیزوں کا تعلق فقہ سے نہیں ہے۔ جو عقلی ہو، عادی ہو، اصطلاحی ہو یا حکم حسی ہو، اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہوتا ہے۔ حکم کی ایک اصطلاحی تعریف ہے کہ نسبت تامہ کو بھی حکم کہا جاتا ہے، نسبت
نسبت تامہ کو بھی حکم کہا جاتا ہے. جیسے زیدن قائمن، زیدن قائمن، تو قائمن یہ کیا ہے؟ زید کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے؟ یا قائم کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے؟ قائم زید کی طرف، قیام کی طرف کیا ہے؟ زید کی طرف قیام کی نسبت کی گئی ہے. اس کو نسبت تامہ کہا جا سکتا ہے، اور نسبت تامہ کا ایک نام کیا ہے؟ حکم ہے. لکھ لیجیے یہاں تک سب. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمکروہ والصحیح والباطل. اب آگے تعریف کریں فالواجب. فالواجب میں جو فا ہے یہ کیا ہے جی؟ فا کی کون سی قسم ہے؟ فائے فصیحہ ہے. فائے فصیحہ. اور فائے فصیحہ جو ہے شرط محذوف کے جواب میں آتی ہے. جو فا شرط محذوف کے جواب میں آئے اسے فائے فصیحہ کہتے ہیں. یعنی گویا کہ کہنا چاہتے ہیں اذا اردت معرفت کل واحد منہا فاقول الواجب. الواجب ما یثاب علی فعلہ، واجب جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے، جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے. وَيُعَاقَبُ عَلَىٰ تَرْكِهِ، اور اس کے ترک پر سزا دیا جائے یا عقاب دیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے واجب کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ مؤلف علیہ الرحمہ والرضوان نے واجب کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ واجب کا حکم بیان کیا ہے. واجب کا حکم بیان کیا ہے. کیونکہ جو مصطلحات کی تعریف ہوتی ہے نا، اصطلاحات کی تعریف دو طرح سے کی جاتی ہے. اصطلاحات کی تعریف دو طرح سے کی جاتی ہے. لکھ لو، پاؤ گے نہیں جلدی کہیں، یا کہیں مل بھی جائے تو جلدی سمجھ نہیں پاؤ گے. اصطلاحات کی جو تعریف کی جاتی ہے دو طرح سے کی جاتی ہے. نمبر ایک، تعریف الشیء لذاتہ، تعریف الشیء لذاتہ، اور اسی کا نام حد رکھا جاتا ہے. آپ میرے خیال سے تخریج یا اصول مصطلح الحدیث کے اندر پڑھے ہوگے وحدہ، اور اس کی تعریف، اور اس کی تو اسی کا نام حد رکھا جاتا ہے. یعنی تعریف الشیء لذاتہ، تعریف ذاتی کا ایک نام کیا ہے؟ حد رکھا جاتا ہے. اور ایک تعریف الشیء بحکمہ، تعریف الشیء بحکمہ، یعنی اس شیء کی تعریف نہیں بلکہ اس کا حکم بیان کر دیا جائے. اور اہل مناطقہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم نام رکھتے ہیں اس کا، یعنی تعریف الشیء بالرسم. لیکن اہل مناطقہ کے ہاں یہ ضعیف ہے. اہل مناطقہ کے ہاں یہ ضعیف ہے. یعنی کسی شیء کی تعریف رسمن کرنا یا حکمن کرنا، یہ کیا ہے؟ اہل مناطقہ کے جو منطق کے ماہرین ہیں ان کے یہاں یہ ضعیف ہے. تو واجب کی کیا تعریف ہوگی صحیح؟ ما طلبہ الشرع طلبا جازما، جس چیز کا مطالبہ شریعت نے حتمی طور پر کیا ہو، لزومی طور پر کیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ واجب کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ واجب کہتے ہیں. واجب کی دلیل کیا جی؟ انواع ادلۃ الوجوب. ہیڈنگ ڈالو، انواع ادلۃ الوجوب. وجوب کے واجب کی آپ نے تعریف جانا، دونوں تعریف آپ نے جان لی. امام الحرمین الجوینی رحمہ اللہ کی تعریف جانی، اور اسی طرح سے دوسرے علماء نے جو تعریف کیا ہے وہ بھی آپ نے جانا. اب یہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وجوب کی دلیلوں کی قسمیں کیا ہیں. دلیل وجوب کی قسمیں: نمبر ایک، سیغۂ امر. نمبر ایک، سیغۂ امر، اور اس کی تین قسمیں ہیں. سیغۂ امر اور اس کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، فعل امر صریح. فعل امر صریح. ہاں جی ارباز، فعل امر صریح کی کوئی مثال کون بتائے گا؟ ہاں، جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ،
ہاں یہ کیا ہے؟ امر سری ہے، ادرب ہے، اسما، افتح ہے کہ نہیں، اکرم، اکرم، انزل، یہ سب کیا ہے؟ امر سری ہے۔ جیسے اقیم الصلاۃ صلی رکعتین ولیتجوز فیہما، جب ایک صحابی آئے اللہ کے رسول خطبہ بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے کہا اٹھ جاؤ اور کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو، لیکن مختصر پڑھنا، سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کرنے لگنا کہ خطبہ ہی ختم ہو جائے۔ نمبر 2، فعل مضارع یا فعل مضارع، فعل مضارع مقترن بلام الامری، مقترن بلام الامر، فعل مضارع مقترن بلام الامری، جسے امر غائب کہا جاتا ہے، جسے امر غائب کہا جاتا ہے۔ جیسے وَلْيُوفُوا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، بہت ساری مثالیں جو ہیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح سے اس میں فعل بمانا امر حاضر، پڑھے ہو کہ نہیں قطر الندى کے اندر، اس میں فعل بمانا امر حاضر، اور ایک اس میں فعل بمانا ماضی بھی ہوتا، جیسے ہیہاتا ہے، بعودا ہے، شتانا ہے، تو یہ بمانا ماضی ہے، اور یہ بمانا امر حاضر، جیسے کتاب اللہ علیکم، کتاب اللہ علیکم، اے الزمو۔ نمبر 2، پہلا کیا لکھے؟ صیغہ امر، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پھر نمبر 2، جو الفاظ لغت میں ایجاب اور لزوم کے لیے وضع کیے گئے ہوں، لغت میں سادی سوالوں کی تیاری ہو جائے گی امتحان کی، جو الفاظ لغت میں ایجاب اور لزوم کے لیے بنائے گئے ہوں، جیسے فرضا اور اس کے مشتقات، فرضا اور اس کے مشتقات، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 5 صلوات افترضہن اللہ، 5 نمازیں جسے اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، فی یوم واللیلہ، رات اور دن میں، تو افترضا، فرضا، افترضا، یہ سب کیا ہے؟ اس سے بھی وجوب کا معنی سمجھ میں آتا ہے۔ نمبر 2، کتبا، نمبر 2 کتبا، جیسے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اشارہ کر لو، مکمل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں جانا لکھ لینا۔ اس کے بعد وجبہ ہے، وجبہ بھی وہی معنی دیتا ہے، فما بلغنی من حد فقد وجب۔ اسی طرح سے قضا ہے، وقضى ربک الا تعبدوا۔ اسی طرح سے لفظ حق، لفظ حق، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، وللمطلقات، لام کیا ہے یہاں پہ؟ کنفیوز ہو گئے حافظ جی لوگ۔ نمبر 3، جس کے ترک پر وعید ہو، جس کے چھوڑنے پر وعید آئی ہو، جیسے کہ نماز کے چھوڑنے پہ وعید ہے کہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے ترک پہ وعید ہے کہ نہیں ہے، تو جس کے ترک پر وعید آئی ہو۔ واجبات کی کچھ مثالیں لکھ لو، واجب کی کچھ مثالیں۔ نمبر 1، نماز پنجگانہ، 5 وقت کی نمازیں۔ نمبر 2، روزہ رمضان، روزہ رمضان۔ نمبر 3، مستطیع کے لیے حج، جس کے پاس استطاعت ہو اس پر حج کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح سے جہاد، وضو کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، تحیۃ المسجد کا ادا کرنا، یہ سب کس میں سے ہے جی؟ واجبات میں سے، یہ سب واجب کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ڈالو واجبات کی قسمیں، اقسام الواجبات، اقسام الواجبات۔
فاعل کے اعتبار سے واجب کی دو قسمیں ہیں، فاعل کے اعتبار سے واجب کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک فرض عین اور نمبر دو فرض کفایہ، فرض عین اور فرض کفایہ۔ فرض عین کسے کہتے ہیں جی؟ جس کا مطالبہ ہر مکلف سے شریعت نے کیا ہو، مکلف کی قید ضروری ہے ورنہ مجنون اس کے اندر آ جائے گا، بچہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا، پاگل بھی آ جائے گا اس کے اندر، اس لیے مکلف ضروری ہے۔ جس کا مطالبہ شریعت نے ہر مکلف سے کیا ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وضو ہے، پاکی ہے، مطالبہ کیا شریعت نے کہ نہیں کیا؟ سب سے کیا ہے جو مکلف ہے۔ فرض کفایہ جس کو بعض لوگ انجام دے تو بعض لوگوں سے فریضہ کیا ہو جاتا ہے؟ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر سب چھوڑ دے تو سب کے سب کیا ہوں گے؟ گنہگار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ ہے۔ فرض کفایہ میں کیا؟ فرض کفایہ میں صرف فعل دیکھا جاتا ہے۔ کیا دیکھا جاتا ہے؟ فعل دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وقت کے لحاظ سے واجب کی دو قسمیں ہیں، ایک مضیق اور ایک موسع۔ مضیق کی مثال رمضان کے روزے اور موسع کی مثال نماز پنجگانہ، پانچوں اوقات کی نمازیں۔ اس کے بعد فعل کے اعتبار سے واجب کی دو قسمیں ہیں، فعل کے اعتبار سے فاعل آپ نے لکھا، وقت لکھا، فعل لکھیے۔ فعل کے اعتبار سے واجب کی دو قسمیں ہیں، معین اور مخیر۔ معین اور مخیر۔ معین میں کیا ہوتا؟ فعل معین ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے؟ معین ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب کیا ہے؟ معین ہے۔ سب سے اس کا مطالبہ کیا ہے؟ سچ بولنا۔ سب سے مطالبہ کیا کہ نہیں کیا گیا؟ سب سے مطالبہ کیا ہے؟ سچائی کو لازم پکڑو، امانت داری کو لازم پکڑو، غداری مت کرو۔ شریعت نے مطالبہ کیا کہ نہیں کیا؟ ہر فرد سے کیا ہے۔ اور مخیر میں کیا ہوتا ہے کہ چند کام بتا دیا جاتا ہے، چند کام کی طرف رہنمائی کر دی جاتی ہے کہ انہی مذکورہ کام میں سے کوئی آپ کو کرنا ہے، جیسے کہ کفارہ یمین ہے، کفارہ یمین ہے۔ کفارہ یمین میں کیا ہوتا ہے جی؟ کفارہ یمین گردن آزاد کرنا، کھانا کھلانا اور روزہ رکھنا۔ اب یہ تین واجبات ہیں، اب ان تینوں میں سے کوئی ایک پہ اگر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کا ذمہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا ذمہ بری ہو جائے گا، اس کا ذمہ بری ہو جائے گا۔ یہ چند باتیں واجب کے حوالے سے تھی جو آپ کے سامنے ذکر کی۔ یہ جو ہے تفصیل سے اس وجہ سے ذکر کیا کیونکہ احکام تکلیفیہ کا جاننا یہ بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد جو ہے سرسری طور پہ انشاءاللہ جہاں تک کتاب پہنچے گی، جہاں تک وقت ملے گا وہاں تک انشاءاللہ کتاب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ختم نہ بھی ہوئی تو انشاءاللہ جو آپ لوگوں کا حق ہے، اجازہ ہے یا انعامات ہے اور امتحانات وغیرہ وہ سب ہوں گے، اور جو اس کا مستحق ہوگا اسے انعامات سے بھی نوازا جائے گا۔ یہ مت سوچنا کہ کتاب اگر نہیں ختم ہوگی تو جو ہے ہم کو نہ امتحان موقع ملے گا، اور نہ امتحان کا موقع نہیں ملا تو پھر انعامات بھی نہیں تقسیم کیے جائیں گے، نہیں ملیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ چاہتا ہوں کہ مفصل پڑھاؤں تاکہ جو ہے ایک ہی ساتھ چیزیں کیا ہو جائے، اکٹھی ہو جائیں اور استفادہ کرنے میں کیا ہو، آسانی ہو۔ یہیں پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم اور علماء سے محبت کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہمارے علماء گزر چکے ہیں ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق دے۔ اللہ افراط و تفریط سے بچائے، راہ اعتدال کی، منہج سلف کی، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔